سورۃ الشمس کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ كذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ۔ اذ انبعث اشقاها، جب اٹھا ان میں سب سے بدبخت انسان۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، سو کہا ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ بچو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے۔ فکذبوہ فعقروها، پھر انہوں نے تکذیب کی اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو مسلسل برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فسواہا، اور ان کو سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اللہ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو سورۃ شمس کا پہلا حصہ ہے، 7 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان اپنا تزکیہ کر لے، اللہ پاک اس کو پاک کر دے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مال اور لباس کے اعتبار سے، وہ کامیاب ہے۔ اور جس انسان کو اللہ رب العالمین مٹی میں ملا دے، یعنی وہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، تو وہ انسان انتہائی ناکام، انتہائی خائب و خاسر ہے۔ اصحاب تزکیہ اور اصحاب تذلیل، یہ 2 گروہ انسانوں کے دنیا میں بنتے ہیں، آخرت میں ان کا انجام اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے سامنے آئے گا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بتلایا کہ بعض اوقات اصحاب تذلیل، جو اللہ کو ناراض کرنے والے خواہشات کے پجاری، جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کی مثال کے طور پہ قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے تکذیب کی، جھٹلایا، انکار کیا اپنی سرکشی کی بدولت۔ یہ قوم سمود، جیسا کہ اس سے پہلے سورۃ الفجر میں بھی ان کا تذکرہ گزر چکا ہے، قوم عاد اور قوم سمود ایک ہی لڑی اور ایک ہی نسل سے یہ 2 قومیں آئی۔ آپس میں ان کا تقریباً 200-250 سال کا فاصلہ ہے۔ قوم عاد پہلے آئی، قوم سمود بعد میں آئی۔
اور قوم سمود کا علاقہ جو ہے یہ وادی قرا سے لے کر وادی حجر تک، حجاز سے شام کے علاقوں تک پھیلا ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1300 بڑے شہر اور قصبات ان کی آبادی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر کے لیے گئے تو آپ کا گزر ان کے کھنڈرات سے ہوا، ان کے علاقے سے ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں ٹھہرنے سے، وہاں پانی لینے سے، ضروریات پوری کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ اس سے عاجزی کے ساتھ سر کو ڈھانک کر ڈرتے ہوئے گزر جاؤ، کہیں وہ نحوست تمہارے اوپر نہ پڑ جائے جو قوم سمود پہ پڑی تھی۔ تو ایسے جو مقامات ہیں یہ عبرت گاہیں ہوتی ہیں، ان سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تفریح گاہیں نہیں ہوتی، یہ سیر کی جگہ نہیں ہوتی، یہ سبق حاصل کرنے کے مقامات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے اس قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے تکذیب کی اور جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ان کی طرف اللہ کے نبی تھے، ان کو انہوں نے بے حد ستایا، نافرمانی کی، انکار کیا، حتیٰ کہ ان کو جسمانی طور پہ ٹارچر کیا، ذہنی طور پہ اذیتیں دی۔ یہاں تک کہ ایک مقام آیا کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر آپ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ پاک سے، اپنے اللہ پاک سے دعا کریں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ کیسا عجیب مطالبہ ہے، بے وقوفانہ اور احمقانہ سوال اور مطالبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ پاک سے منہ مانگے مطالبے نہ کیا کرو، اللہ سے منہ مانگے معجزے نہ مانگا کرو۔ اللہ سے ہمیں عافیت مانگنے کا کہا گیا کہ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ جب اللہ سے انسان اپنی منمانی خواہشات مانگتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس مانگی ہوئی خواہش کو جھٹلاتا اور تکذیب کرتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس قوم نے کیسا احمقانہ مطالبہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دے۔ کوئی ایسا سوال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ کتنی پسماندہ قوم تھی۔ لیکن اللہ کے نبی وہ تو شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں کہ کسی طرح قوم ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو، لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اونٹنی سے بھی اونٹ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پہاڑ سے اونٹ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایمان لانے والے چند نیک لوگوں کو ساتھ لیا، اللہ پاک سے دعا کر دی، یا اللہ میری قوم کے ایمان کے لیے اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آن کی آن اللہ کی شان، پہاڑ پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے کسی مادہ پہ بچے کے جنم کے وقت ہوتی۔ درد ذہ شروع ہوا اور چند ہی لمحوں کے اندر پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک لمبی چوڑی اونچی قد والی، اچھے ڈیل ڈول والی، اب ظاہر ہے جو پہاڑ سے پیدا ہونی ہے وہ پہاڑ کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں میرا ان کے علاقوں میں گزر ہوا تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، اور میں نے اس کی پیمائش کی تو 90 فٹ جگہ تھی جس میں وہ بیٹھا کرتی تھی۔ اتنی لمبی چوڑی جگہ جو اس کے بیٹھنے کے لیے، اس کا قد کاٹ، اس کا ڈیل ڈول۔
اللہ کی شان وہ پیدا ہوئی اونٹنی، اور ان کی نشانی کے مطابق پیدا ہوتے ہی اس نے بھی آگے بچے کو جنم دیا۔ اب نشانی پوری ہو گئی، قوم میں کم و بیش 6000 لوگ اسلام بھی لے آئے، قبول کر لیا انہوں نے، لیکن باقی قوم کی اکثریت نے اس کو بھی جادو کہہ کر رد کر دیا۔ یہ تو ایک جادو ہے جناب، کرشمہ ہے اور کچھ نہیں۔ پھر نہیں مانے، چلو نہیں مانے، اب یہ اونٹنی جتنی قدآور تھی اتنی اس کو خوراک بھی چاہیے تھی۔ اب یہ جس طرف کو جاتی اس کو دیکھ کے دوسرے جانور ڈر جاتے، یہ چراگاہوں میں جاتی چارہ چر جاتی، پانی پینے کے لیے جاتی جانور ڈر جاتے، یہ پانی پی جاتی۔ اب لوگوں کے لیے مسئلہ بنا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک باری مقرر کر دی، ایک دن پانی پینے کے لیے یہ آئے گی، دوسرے دن پانی پینے کے لیے باقی جانور آئیں گے۔ اس ترتیب سے چلتا رہے سلسلہ، اور جیسے وہ خوراک لیتی تھی ویسے وہ دودھ بھی دیتی تھی اسی اعتبار سے۔ اب وہ دودھ ان کی معاشی ترقی کا سبب بن رہا تھا۔ ان کو تو ایک دودھ کی کہہ لیں کہ پورا ٹینکر مل گیا فری کے اندر، اور قوم استعمال کرتی اس کو، لیکن ان لوگوں سے پھر بھی برداشت نہ ہوا کہ یہ اونٹنی کیوں یہاں پھر رہی ہے، یہ نشانی یہ معجزہ کیوں ہمارے سر پہ ہر وقت دندنا رہا ہے۔ چنانچہ ایک بدبخت نے اس اونٹنی کو مارا۔ علماء نے لکھا ہے اس کا نام قدار ابن سالف تھا، اور یہ ایک عورت کے عشق میں مبتلا تھا۔ عورت کے رسیہ، عورت کا فتنہ ایسا خوفناک فتنہ ہے کہ جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ عورت اگر نیک، پاکیزہ، شرافت والی، حیا والی، شرم والی ہو تو پھر اس عورت کے پیٹ سے سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے جنم لیتے ہیں جو پوری کائنات کا فخر اور اعزاز بنتے ہیں۔ لیکن عورت اگر بدبخت، عورت اگر بے حیا، بے شرمی پہ آ جائے، بے دینی پہ آ جائے تو اس عورت کے پیٹ سے اور اس عورت کی کوکھ سے اور اس کی سازشوں سے پھر قدار ابن سالف اس جیسے بدبخت انسان پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ علی، پہلی امتوں میں بڑا بدبخت انسان وہ تھا جس نے عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اللہ کی اونٹنی کو، اللہ کی اس نشانی کو، اس کو قتل کیا، اور فرمایا میری امت کا بدبخت انسان وہ ہوگا کہ علی جو ایک عورت کے عشق میں ہی مبتلا ہو کر تجھے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قتل کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم، وہ بھی ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اس نے مطالبہ کیا مجھ سے شادی کرنی ہے تو حضرت علی کو قتل کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے بھی، عورت نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو اس اونٹنی کو قتل کرو۔ اللہ پاک فرماتے اذ انبعث اشقاہا، ایک بدبخت ان میں سے اٹھا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ہے کہ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، قوم کے اندر 9 بڑے بڑے بدماش اور گنڈا گرد انسان تھے۔ اس کا پورا ایک گینگ تھا۔ اس گینگ نے مل کر زمین میں فساد مچایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، ناقۃ اللہ، بچو اس اونٹنی سے، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو، اس کو تنگ نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہیں، سارے اونٹ، ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن خاص اس کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ اس کی عزت، اس کی شرافت، اس کی تکریم کی وجہ سے۔
جیسے خانہ کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ساری دنیا کے گھر کس کے ہیں؟ سارے ہی اللہ کے ہیں، اور کوئی ایسا گھر نہیں جہاں اللہ آ کے مکین ہوتا ہو، اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن اس بیت اللہ کو اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کے تقدس اور احترام کی وجہ سے اللہ کی سب سے بڑی تجلیات اس گھر پہ آتی ہیں، اس لیے اس کو شرافتاً بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی طرح یہاں بھی ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کی اونٹنی، فرمایا کہ اس اونٹنی کو تنگ کرنے سے بچو، اس کی باری میں مداخلت کرنے سے بچو، ورنہ تم اس اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ لیکن فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس بات کو بھی جھٹلا دیا کہ جاؤ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ غنڈہ گرد بدماش ایک گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ جب یہاں سے وہ گزرے گی تو پہلے اس کی ٹانگوں پہ حملہ کریں گے، وہ کاٹ دیں گے، گر جائے گی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا انہوں نے اپنے پلان کے مطابق۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بچہ چیختا ہوا واپس پہاڑ میں، یعنی یوں کہہ لے کہ نانی کے پاس چلا گیا، جہاں سے ماں پیدا ہوئی تھی، واپس وہاں چلا گیا۔ اور ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا، شہید کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس کے لیے بھی سازشیں کرتے رہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس علاقے سے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے چند ایمان والوں کو ساتھ لیا اور اس بستی کو، علاقے کو چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ کا نبی جب تک قوم میں ہوتا ہے تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، عذاب سے بچے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی بھی چلے گئے اور اس قوم نے بدبختی کی انتہا کر دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا مسلسل برسایا۔ دمدمہ کہتے کسی چیز کو مسلسل کوٹنا، جیسے کوئی حمام دستے میں چیز ڈال کے مسلسل اس کو کوٹا جاتا ہے، اللہ نے بھی اسی طرح ان کو مسلسل کوٹا، حتیٰ کہ فرمایا فَسَوَّاهَا، ان سب کو برابر کر دیا، یعنی ان کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سب مجرم تھے، سب عذاب کا شکار ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت اس قوم پہ عذاب آیا، ان کا ایک آدمی جس کو ابو رغال کہا جاتا ہے، وہ اس وقت حرم میں تھا، وہ بچ گیا، عذاب اس پہ نہیں آیا، کیونکہ اللہ کا حرم من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ لیکن قوم کے ساتھ وہ بھی متفق تھا، اس کے خیالات کے ساتھ اس کی بھی ہمدردیاں تھیں، اس لیے جیسے ہی وہ حرم سے نکل کر طائف کی طرف گیا، جو عذاب اس قوم پہ آیا تھا وہی عذاب اس پر بھی فوراً آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے لیے گئے تو آپ نے ایک جگہ پہ دیکھا ایک قبر بنی اور لوگ اس پہ جوتے اور پتھر مار رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو پھر صحابہ نے جیسے عادت کے مطابق کہا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو رغال قوم سمود کا فرد ہے، جو ان دنوں حج بیت اللہ کے لیے یہاں آیا ہوا تھا، تو حرم میں تو بچ گیا، حرم سے باہر نکلتے ہی اس پر بھی وہی عذاب آیا۔ میرے عزیز دوستو، برائی کے ساتھ اتفاق کرنے والے بھی برائی کرنے والوں جیسے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اگر مجرم لوگ، گناہ گار لوگ، فسادی لوگ، شرارتی لوگ اللہ کی مخالفت کر رہے ہوں
تو کم سے کم دل میں یہ بات ہونی چاہیے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ دل دماغ سے انسان یہ سوچے اور زبان سے یہ کہے ہمارا ان اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے کوئی بچہ نہیں بچا، کوئی عورت نہیں بچی، کوئی مرد، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، سب عذاب کا شکار ہوا، سب کو اللہ پاک نے تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو حکومتیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی پارٹی اس انداز سے بغاوت پہ اترے تو حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم سب کو سزا دیں گے تو کہیں یہ ہمارے خلاف بغاوت ہی نہ کر دیں، احتجاج ہی نہ ہو جائے، ہمارے حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کسی انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ سب کو تباہ بھی کر دے تو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پوری قوم کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، اللہ کو رتی بھر بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس لیے فرمایا کہ اس اصحاب تذلیل کے گروہ میں شامل ہونے سے بچو، اصحاب تزکیہ میں شامل ہو جاؤ، مالی پاکی حاصل کرو، عقیدے کی پاکی حاصل کرو، اعمال پاک کرو، لباس جسم پاک رکھو تاکہ تمہیں اللہ کے ہاں سے عزتیں ملیں۔ اگر اصحاب تذلیل میں شامل ہوگے تو آخرت میں تو جو سزا ہوگی بعض اوقات گناہوں اور بغاوت کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو اصحاب تزکیہ میں شامل کرے، اصحاب تذلیل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى